الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ ترجعون۔ انما یقیناً یستجیب الذین یسمعون، بات وہی مانتے ہیں، وہی جواب دیتے ہیں جو سنتے ہیں۔ والموتى اور مردے یبعثهم اللہ، اللہ ان کو اٹھائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، اوورال جتنے کافر ہیں ان کی مذمت کو بیان فرمایا ہے اور ان کو مردہ قرار دیا ہے، کہ فرمایا کہ بات آپ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو دلاسہ بھی دیا کہ آپ دعوت پیش کر رہے ہیں، آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان، اللہ کا کلام ان تک پہنچا رہے ہیں، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ باقی کوئی عمل کرے یا نہ کرے، کوئی اس پر ایمان لے کر کے آئے نہ آئے، اس کے اندر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ آپ جو دعوت پہنچا رہے ہیں، آپ کا جو حق ہے وہ ادا ہو گیا، باقی جو نہیں قبول کر رہا، فرمایا کہ وہ ایسے اشخاص ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں مردہ قرار دیا ہے، کہ جو زندہ لوگ ہیں ان کے دل تک تو اللہ رب العالمین نے یہ دعوت دین اور اللہ رب العالمین کی جو آسمان سے نازل ہونے والی شریعت ہے ان تک پہنچایا۔ جن لوگوں کے دلوں تک اللہ رب العالمین کی شریعت نہیں پہنچتی، وہ اس سے رہنمائی اور ہدایت حاصل نہیں کرتے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ مردہ لوگ ہیں۔ جو زندہ لوگ ہیں وہ تو اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، مردوں کو کیا پتہ کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کفار کو مردہ قرار دے دیا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، اللہ رب العالمین نے اس ٹیڑھے پن کو مزید بڑھا دیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے بڑھایا، اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے بڑھایا کہ ان کے اعمال بد کی وجہ سے۔ اور یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے اللہ رب العالمین نے لکھ دیا تو پھر ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں تو گناہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ رب تعالیٰ نے لکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے، رب تعالیٰ نے وہی لکھا ہے جو تم نے عمل کرنا ہے، یہ نہیں لکھا کہ میں لکھ رہا ہوں کہ تم نے عمل کرنا ہے، نہیں، جو تم نے عمل کرنا ہے رب تعالیٰ نے وہ لکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی جو منافقین میں سے تھا اور منافق کا سردار تھا منافقین کا، جب اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو آپ علیہ السلام اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے گئے۔ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو پتہ تھا، علم تھا کہ یہ جو شخص ہے یہ منافق ہے، اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو روک رہے ہیں کہ آپ نہ پڑھائیں اس کا جنازہ، آپ اس کے پیچھے نہ جائیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ میرا معاملہ ہے۔ تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے اس منافق جو تھا اس کو اپنی قمیض مبارک جو اپنا کرتا تھا وہ دیا کفن کے طور پر، اور جب اس کو قبر کے اندر رکھ دیا گیا تھا، پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے اسے قبر سے اٹھایا اور اپنی رانوں پر رکھا۔ رانوں پر رکھنے کے باوجود اپنی لعاب نکال کر کے اس کے منہ کے اندر ڈالی۔ اس کا جو بیٹا تھا وہ پکا سچا معاہد اور صحابی تھا، تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام اس کا دل رکھنے کی خاطر اس کے منہ تک کے اندر لعاب ڈال رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اے نبی، جو اللہ رب العالمین جس کو سزا دے، اللہ رب العالمین جس کے لیے جو لکھ دے، اس کے باوجود آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ معاملات جو چیزیں ہیں یہ اللہ رب العالمین کے اختیار کے اندر ہے، باقی کسی کے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ اور یہاں پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے بیان فرمایا کہ اگر آپ زمین سے لے کر آسمان تک کوئی سرنگ کھود لے یا کوئی سیڑھی لگا لے، سیڑھی لگا کر وہاں سے کوئی ایسی نشانی لے آئیں جو ان کو دکھا دے کہ ہاں بھی یہ آسمان سے آئی ہے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ان کے اعمال بد کی وجہ سے ان کے لیے ہدایت لکھی نہیں ہے۔ لہذا اچھا عمل جو ہے وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور بیان فرمایا کہ جو لوگ دین اسلام سے دور ہے یا دین اسلام سے ان کا تعلق کم ہے تو وہ مردے کی مانند ہے۔ تو اللہ رب العالمین سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔